اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ سورہ تحریم آیت 6۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر تنخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، ہلاکت سے بچاؤ، تباہی سے بچاؤ، بدقسمتی سے بچاؤ، ابدی، وہ بھی ابدی، ہمیشہ کی بدقسمتی بچاؤ۔ ہر انسان کو ہر خطرے سے اس کا بچانا جو ہے وہ ایک عقلی فیصلہ ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جو بھی خطرہ ہے اس سے بچنا چاہیے انسان کو، اور اگر یہ خطرہ کسی خاص وقت کے لیے ہے تو لوگ کتنا اس سے بچنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ خطرہ ابدی ہو، ہمیشہ کا، تو کیا بات ہے، پھر وہ سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کافی نہیں ہے ایک شخص خود تقدس مآب ہو جائے، مقدس، یہ خود نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اور گھر میں بچے جو جہاں چاہے آوارہ ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، پرواہ نہیں اس کو، کافی نہیں ہے۔ جی، انفسکم واہلیکم، بچوں کی بھی، اولاد کی بھی تربیت کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ کس سے؟ نارا، آتش جہنم سے بچانا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار، اور تم میں سے ہر ایک سے اس رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کچھ نہیں ہے تو ایک کلکم راع، ہر ایک ذمہ دار، تم اپنے ذمہ دار اور اپنے اہل و عیال کے ذمہ دار ہیں، اور مسئول عن رعیتہ، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ انسان جو ہے وہ صرف انفرادی ذمہ داری، انفرادی مسئولیت کے لیے کا انسان نہیں ہے، اس کے اوپر اجتماعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کہ انسان جتنا خود اپنے بارے میں ذمہ دار ہے، اتنا ہی اپنے اہل و عیال، اولاد، بال بچوں کے بارے میں بھی ذمہ دار ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کے ذمہ دار ہیں، باپ اولاد ایک دوسرے کے حقوق کے ذمہ دار ہیں۔ وقودها الناس، اس آتش سے بچو، وقود، اس کا ایندھن، وقود ایندھن، الناس، لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر، یہ پتھر بھی زبردست ایندھن ہے، اس میں آگ لگنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، پتھر اور انسان۔ اور جہنم میں جہنمی انسان جب ہوتا ہے
وہ خود بھی چلتا ہے اور اس کے آگ سے دوسرے کو بھی جلا دیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، لوگ جو ہے ایندھن بنتے ہیں، نہ صرف وہ خود جلے گا، جو خود جلیں گے۔ جہنمی صرف یہ نہیں کہ وہ خود جلیں گے، دوسروں کو بھی جلائیں گے۔ وقودها، اور اس کا ایندھن الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر۔ جی جی، پتھر معلوم ہے ایندھن بننے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنمیوں کو عذاب میں مبتلا رکھنے کے لیے فرشتے موکل ہیں۔ یہ فرشتے چونکہ عذاب دینے کے لیے خلق ہوئے ہیں، اس لیے یہ تنخور سخت مزاجی ان کی سرشت میں ہے، یہ ان کی تکلیف یہی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو کچھ ان کے لیے حکم دیا ہے اس کی وہ سرتابی اور نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور فرمانی نہیں، فرشتے ہوتے ہیں آخر۔ اللہ نے جہنمیوں کے لیے جو عذاب معین کیا ہے اسی عذاب کو دینے میں فرشتے جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو بھی حکم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے جو عذاب معین فرمایا ہے ان کے لیے وہی عذاب یہ فرشتے فراہم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج عذر پیش نہ کرو، جو عمل کرتے رہے ہو بس تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ قیامت کے دن عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھائی نہیں گئی، یہ ہوا وہ ہوا، لا تعتذر، عذر پیش نہ کرو، تمہارا عذر نہیں چلے گا۔ ہم نے دنیا میں کوئی عذر کے لیے گنجائش باقی نہیں چھوڑی، تم پر تمام حجتیں پوری کی ہیں، تم کو عقل و فراست دی، تم کو ہوش و حواس دے دیا، تم کو اعضاء و جوارح دے دیا، تم کو سوجھ بوجھ دے دیا، تمہاری طرف انبیاء مرسلین کو بھیجا، ان لوگوں نے ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم نے ان کو مسترد کیا۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی جزا مل کر رہے گا یہاں پر، اور کوئی صورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ نصوح۔ بعید نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ انسان خطا کا پتلا ہے، کمزوریاں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور پھر کوئی گناہ کوئی لغزش سرزد ہو گئی ہے تو اس سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے توبہ ہے۔ جی توبہ، یہ توبہ بھی توبہ نصوح ہونا چاہیے، ناصحانہ، نصیحت سے خالص توبہ نصوح، یعنی وہ توبہ تابہ یتوب واپس پلٹ آنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کی طرف سے جاتے رہے لیکن اب پلٹ آ گئے ہیں
اس پلٹ آنے میں خلوص ہو، کوئی اور شائبہ نہ ہو، کوئی اور محرک نہ ہو، صرف خوف خدا ہی، خالصتاً خوف خدا ہو، توبہ توبہ نصوح ہو، خالص خدا کے لیے پلٹ کر آ جائے انسان گناہ چھوڑ کر۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، توبہ و استغفار کے 6 ستون ہیں۔ ایک، گزشتہ گناہوں پر ندامت، برا کیا میں نے، نہیں کرنا چاہیے تھا، ندامت۔ عدم اعادہ کا عزم، آئندہ نہیں کروں گا، اس کا پختہ عزم ہونا چاہیے، آئندہ پھر اس کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ 2، تیسرا ستون، وہ تمام فرائض انجام دے جو چھوٹ گئے ہیں۔ یہ نمازیں نہیں پڑھی تھی نا، آج توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری نمازوں قضا پڑھ تو یہ حقوق ادا نہیں کیے تھے، وہ حقوق ابھی ادا کر دو۔ توبہ اگر کرنا ہے تو وہ حقوق ادا کرو، پھر توبہ ہے۔ جو اعمال چھٹ گئے ہیں ان کی قضا کرو، پھر توبہ ہے۔ لوگوں کا حق ذمہ نہ ہو، اگر لوگوں کا حق آپ کے ذمہ ہے تو پھر اس کو بھی ادا کرو، پھر توبہ ہے۔ حرام کھایا ہے، کسی کا مال جو ہے وہ اٹھایا ہے بلا اجازت، اس کو واپس کرو۔ گناہ کے ذریعے جو گوشت بنا ہے وہ غم و اندوہ سے بدل کر تازہ گوشت بن جائے، سبحان اللہ۔ جو گناہ کر کے، جو رشوت وغیرہ حرام کھا کر کے یہ پھول گیا ہے، اب اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ جو جسم میں موٹاپا آیا ہے اس کو ختم کرو، عبادت کر کے، اطاعت کر کے۔ جی، وہ جو حرام سے گوشت پوش بنا ہے ان کو پگھلاؤ، پھر توبہ ہوگی۔ جی، سبحان اللہ۔ اپنے کو اطاعت کی تلخی چکھا دے جیسا کہ گناہ کی لذت چکھ لی ہے۔ جی، اب اطاعت خدا کی تلخی چکھا دے، یہ محنت کرے، جفا کشی کرے، زحمت اٹھائیں، جیسا کہ پہلے گناہ کی لذت چکھ لی ہے، ابھی اطاعت کی تلخی چکھ لے، پھر توبہ۔ یہ ہے توبہ، توبہ کے 6 ستون ہیں۔ یہ 6 کے 6 ستون اگر کسی کے پاس ہے اس نے توبہ کر لی۔ اور پھر کہا ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، چونکہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا اس میں آپ کو پشیمانی ہو گئی، یہ جو 6 ستون ہے ان سب کو انجام دیا تو آپ کا گناہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ توبہ گناہوں کا مؤثر ترین کفارہ ہے۔ جی، اور گناہ کا ارتکاب ہو گیا، کسی وجہ سے بھی ہو گیا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ توبہ ہے۔ جی، یہاں پر ارشاد فرمایا توبہ نصوح کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ عسیٰ کا ویسے ہوتا ہے شاید، ہو سکتا ہے، عسیٰ ہو سکتا ہے خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرتے، ہو سکتا ہے۔ یہ باقی دنیا، لیکن جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عسیٰ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عسیٰ کے بعد آنے والا مطلب اللہ کو مطلوب پسندیدہ ہوتا ہے۔ جی، یہ پورے قرآن میں عسیٰ اور لعل دونوں، اللہ تعالیٰ جس بات کا ذکر فرماتا ہے وہ ایک پسندیدہ بات ہوتی ہے۔
جسے اللہ ضرور انجام دیتا ہے۔ یہ تقریباً وعدے کی طرف ہے، وعدہ مانند ہے۔ عصا کے بعد جو مطلب آئے گا وہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، وعدہ الہی جو ہے اس میں خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہاں عصا کے بعد ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور باقی جو مطالب ہے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے توبہ کے بعد، وعدہ خلافی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اب تو توبہ کے بعد اس کے گناہ گئے دھل، گناہ دھل گئے، گناہ دھلنے کے بعد جو ہے وہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہ آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنتی ہوگا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، قیامت کے دن اللہ اپنے رسول اور ان کی معیت میں ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ لا یخزی، رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، اپنے رسول کو کمی کر کے اپنے رسول کو رسوا نہیں کرے گا۔ جو وعدہ کیا ہے وہ سارا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا کہ رسول رسوا ہو جائے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کے دوسرے انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں کم درجے پر فائز کر کے رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ کہ رسول اللہ کی امت کو دیگر انبیاء کی امت کے مقابلے میں کم درجہ دے کر اپنے رسول کو رسوا نہیں کرے گا۔ دیکھ، آپ کی امت کا درجہ کم ہے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی امت کا درجہ زیادہ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نقطے کو امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی دعا کے ایک فقرے سے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، اپنے اولیاء کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اپنے اولیاء کے سامنے، اپنے رسولوں کے سامنے، شہداء کے سامنے، صدیقین کے سامنے میرا رتبہ کم ہوا تو پھر رسوا ہو جاؤں گا۔ اپنے اولیاء کے صفوں میں جب میں بیٹھا ہوں گا تو میرا رتبہ کم ہوگا تو میری رسوائی ہوگی۔ اللہ اکبر، مجھے رسوا نہ کر۔ وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، امام زین العابدین کی دعاؤں میں ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح نہیں آتی، چونکہ ہمارے ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ ہوتے ہیں پڑے ہوئے پردے، ایمان کا نور جو ہے وہ روشن نہیں ہوتے، بے پرواہ ہوتے ہیں اور ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ تعارفی دین، تعارفی مذہب ہے۔ جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں، وہ حقیقی ایمان رکھنے والوں کا حال ذرا دیکھو۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو ایمان میں رسالت باب اور ان کی آل کے بعد وہ حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے۔ ایمان کے وہ منجنیق سے باندھ کر آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا، فضا میں ہے، منجنیق سے باندھ کر فضا میں نیچے آتش ہے،
اس وقت جبرائیل امین آتا، ابراہیم اللہ کا حاجہ، کوئی کام؟ فرمایا اما الیک فلا، تجھ سے کوئی کام۔ آنکھ میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل وہاں آتے تو لپک جاتے، جبرائیل اچھے وقت پہ آ گئے، میری اس مصیبت میں حال پوچھنے کے لیے۔ نہیں، بے اتنائی۔ جبریل سے کہا اما الیک فلا، تجھ سے نہیں، اس سے میرا رابطہ اور میری امیدیں ان سے وابستہ ہے، تجھ سے نہیں۔ اما الیک اللہ کا حاجہ، اما الیک فلا۔ یہ ہے ابراہیم کا ایمان۔ کون ہوگا اس ایمان کے درجے پر فائز؟ آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور کوئی کمک مدد کا مجھے تجھ سے کوئی۔ یہ ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جب لوگ مبعوث ہو گئے قیامت کے دن، اس وقت مجھے رسوا نہ کر۔ ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ مجھے رسوا نہ کر۔ یہ ایمان کا ہے درجہ ہوتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ حضرت فرزند خلیل امام زین العابدین کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي لِلِقَائِكَ، تقریباً وہی بات۔ جب میں تیرے ملاقات کے لیے مبعوث ہو جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا، تو مجھے رسوا نہ کر۔ ہم لوگوں کو کوئی فکر ہے رسوائی کی؟ کوئی پتہ نہیں، اطمینان نہیں، خیال تک ذہن میں نہیں آتا۔ ہمارے ایمان دیکھو کہاں ہوتے ہم لوگ۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے وہ ان کے سامنے ہوں گے اور ان کے دائیں طرف ہوں گے، کہ وہ قیامت کے دن باقی سب کے لیے راستہ پتہ نہیں چلے گا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، اور یہ مومنین کا راستے کا پتہ چل جائے گا، ان کا نور سامنے نور ہوگا۔ باقی سب لوگ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، ان کے سامنے راستہ روشن اور واضح ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، سامنے سے نور دوڑ رہا ہوگا۔ تو آپ بھی پیچھے پیچھے دوڑ لگائیں گے۔ اس سے یہ ملتا ہے کہ مومنین کے لیے جب حکم ملے گا جنت جانے کا، دوڑے گا نا، پھر کیا گا، بڑی بات ہوگی، خوب دوڑے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، قیامت کے نور کی تکمیل کی دعا سے مراد مغفرت ہو سکتی ہے۔ اتمم لنا نورنا، گناہ دھلنے سے نور میں اضافہ ہوتا ہے، شفاعت ملنے سے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے والدین اور اولاد و ازواج کی شفاعت کا حق ملنے سے بھی نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں آیات ہے کہ اگر باپ کا درجہ زیادہ ہے، اولاد کا درجہ کم ہے، تو باپ اولاد کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جائے، اور اگر اولاد کا درجہ اونچا ہے، باپ کا درجہ کم ہے، تو اولاد باپ اور والدین کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ نہیں دے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا ان کو فائدہ دے گا، اولاد فائدہ دے گی، شفاعت لے کر کے جائیں گے، اولاد والدین کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔